اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ جہنم کے اندر جو فرشتے ہیں جس کو ہم نے مقرر کیا ہے وہ صرف ایک تعداد ہم نے بتلایا ہے تاکہ کافروں کو میں آزماؤں کہ یہ لوگ اس پر یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص کی جان یعنی ہر شخص کا جو ہے جو جسم ہے جو جان ہے بما کسبت رہینہ، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ایک رہن رکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھیے گا کہ دنیا کے اندر جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی سے اگر ہم قرض لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میری یہ فلاں چیز جو ہے تم اپنے پاس رکھو، فلاں تاریخ تک میں تم کو قرض جو ہے واپس کر دوں گا، اگر نہیں کیا تو میرے اس سامان کو تم بیچ کر کے جو میں نے جتنا پیسہ میں نے قرض لیا ہے وہ تم اس میں سے لے لو گے، باقی جو پیسے بچے وہ ہم کو واپس کر دو۔ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گروی کوئی چیز رکھنا پیسے لے کے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی شخص ہیں ہر ایک شخص کے جان مال کے بدلے میں ہم نے جنت کا وعدہ رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص کافر ہو، اگر وہ چاہے دنیا کے اندر ہدایت کے راستے پر آ جائے تو ہم کیا ہے یعنی اس کا ایک رہن ہے، اس کے بدلے میں ہم اس کو کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ اگر کوئی شخص نہیں ایسا کرتا ہے، گمراہی کے راستے پر چلتے رہتا ہے، ایمان نہیں لایا ہے، تو ایسے شخص کا پورا جسم جو ہے جہنم کے ایندھن بن جائے گا۔ تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہمارا جو جان مال ہے یہ ہمارا نہیں ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا۔ تو ہم اگر نیک اعمال کریں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، نیکی والا کام کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دیں گے ہمیں؟ جنت، فری میں نہیں۔ اگر کوئی شخص نہیں کرتا ہے تو اس کا یہ پورا جسم جو ہے کیا ہے؟ جہنم کا جو ایندھن بن جائے گا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ الا مگر اصحاب الیمین، جو نیک لوگ ہیں یعنی دائیں والے جو ہاتھ ہیں ان لوگوں کے، یعنی دائیں ہاتھ سے مراد وہ لوگ ہیں جو جن کے نامہ اعمال جو ہے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، ایسے لوگوں کو نیک لوگ کہتے ہیں۔ تو ان کو قرآن نے اصحاب الیمین سے اس کو یاد کیا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے اس میں نہیں آتے ہیں، اس لیے کسی دنیا کے اندر کیا ہے؟ خوب نیک اعمال کیا ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے؟ ایمان لایا ہے۔ فی جنات، تو یہ نیک لوگ کہاں ہوں گے؟ جنتوں میں ہوں گے۔ اور یتساءلون، اور یہ پوچھ رہے ہوں گے کن سے؟ عن المجرمین، جو مجرم لوگ جہنم کے اندر کیا ہے؟ چلے گئے ہیں۔ ان مجرموں سے یہ جنتی لوگ پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر داخل کر دیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کون سوال کرے گا؟ جنتی لوگ کن سے؟ دوزخی لوگوں سے، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر کیا ہے؟ داخل کر دیا ہے۔ اب اس کا جواب سنیے۔ وقالوا، وہ تمام جہنمی لوگ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم جو ہے دنیا کے اندر نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھا، یعنی دنیا کے اندر ہم کیا ہے؟ نماز ادا کرتے ہی نہیں تھے، تو جس کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا ہے۔ اور آگے یہ بھی کہے گا کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم غریبوں کو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے ہمیں جہنم کے اندر کیا ہے؟ ڈال دیا گیا۔ اور ان دونوں آیتوں میں غور کریں گے تو دونوں چیزیں آ گئی، ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ قالوا لم نکن من المصلین، یہ اللہ کا حق ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج، اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس میں ساری چیزیں آ گئی۔ مسکین کے ساتھ ہمدردی، کوئی اگر غریب ہے تو ان کو دھتکارنا بھی نہیں ہے، کوئی اگر مانگنے والا بھی آئے تو ان کو دھتکارنا بھی نہیں ہے،
اور جو غریب ہیں محلے علاقے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنی سارے وسائل نہیں ہیں، تو کبھی کبھی ہمیں ان کو بھی کیا کرنا چاہیے، کھانا کھلانا چاہیے۔ لیکن آج وہ ساری چیزیں کیا ہو گئی ہے، وہ ختم ہو گئی۔ ہم لوگوں نے صرف اتنا سمجھا ہے اسلام کو کہ نماز جو ہے اسلام کا حصہ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اور نیکی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنا ہے، اللہ کے نام پر خوب دینا ہے مدرسے میں، مسجدوں میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، ان کا بھی ہمارے اوپر کیا بنتا ہے، حق بنتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حقوق العباد، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے سمجھے کہ یہ دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورے دین کا خلاصہ بتلا دیا ہے، ایک حقوق اللہ اور دوسرا کیا ہے، حقوق العباد۔ دونوں کے ساتھ یعنی حقوق العباد جو ہے بندوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا۔ اگر ایک بھائی زیادہ مالدار ہے، دوسرا بھائی غریب ہے، تو جو بھائی زیادہ مالدار ہے ان کا حق بنتا ہے کہ چھوٹے والے بھائی کا بھی خیال رکھیں، ان کی بھی خبر گیری کرتے ہیں۔ لیکن آج کل یہ سوچتے ہیں کہ ارے وہ محنت کرتا ہی نہیں ہے، تو جتنا اس نے سیکھا ہے اتنا اس کو پیسہ مل رہا ہے، اور ہم جو ہے الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے تو ہم کیا ہیں، خوش ہیں۔ تو اب دونوں بھائیوں میں کیا ہو گیا، بات چیت بند۔ اب سمجھتا ہے کہ ہم اپنا اپنا دیکھیں اور وہ اپنا دیکھیں، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہم نے محنت کیا، تو ہم اپنے محنت کی وجہ سے ہم کو پیسہ کیا ہے، مل رہا ہے۔ تو یہی بات قارون نے بھی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، یہ میرے پاس جو مال و دولت ہے یہ اس لیے ہے کہ میں نے محنت سے کمایا ہے، محنت سے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مال کا دینے والا بھی کون ہے، میں، اللہ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیسے کیا کیا جائے؟ تو اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، آپ اور آپ کے چھوٹے والے بھائی جو غریب ہیں، وہ اس لیے آپ کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھیں، کبھی کبھی ان کی بھی مدد کر دیں پیسے کے لحاظ سے، کھانے پینے کا اناج کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے ان کا بھی خیال رکھیں۔ الگ الگ گھر ہے وہ ٹھیک ہے، اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن کیا ہے، ان کا بھی خیال کرنا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں حقوق العباد، اور بھی بہت ساری چیزیں حقوق العباد میں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ان مجلسوں میں جا کر بیٹھا کرتے تھے جس مجلس میں بیہودہ باتیں ہوا کرتا تھا، تو ہم بھی انہی مجلس میں جا کر گھس جایا کرتے تھے۔ کیا مطلب کہ کفار جو قریش اور مکے کے اندر جو سردار لوگ تھے، ان لوگوں کی ایک مجلس لگتی تھی باضابطہ۔ اس کا موضوع یہ ہوتا تھا کہ ہم اسلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں کچھ مذاق بنانا، ان جو حق باتیں جو نازل ہو رہا ہے ان کے اس میں جو ہے یہ کرنا کہ یہ غلط ہے، اور ہم لوگ جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے، صحیح ہے۔ تو کافی لوگ کافی لوگ جو ہے کیا ہے، اسی طرح کی مجلسیں جو ہے سجایا کرتا تھا۔ تو ان مجلسوں میں جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو انہی کے ساتھ جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اس لیے کہ جس مجلس میں کسی کی غیبت، کسی کی برائی اور محلے علاقے کی ماں بہن کی بیٹی کی باتیں اگر ہو، اس مجلس میں تھوڑا سا مزہ آتا ہے، اس لیے کہ غیبت سننے میں تھوڑا سا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا گناہ بھی بہت بھاری ہے کہ نہیں؟ انسان غیبت کی جو بات ہے بہت کان کھول کے اور بہت اچھے طریقے سے سنتا ہے، کہتا تھوڑا سا تفصیل میں بتا، اچھا سے بتاؤ کیسے کیا ہوا، یہ نہیں پوچھتا ارے ہٹاؤ اس کا معاملہ وہ جانے، نہیں، ارے صحیح سے بتاؤ کہاں سے کیا ہوا، ساری چیزیں مطلب۔ تو دوسروں کے بارے میں سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، اور جہاں اپنی بات آ گئی تو فوراً جو ہمیں کیا غصہ آ جاتا ہے۔ تو یہی باتیں ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی کافی لوگ کیا کرتے تھے، جس مجلس میں باضابطہ اسلام کا مذاق بنانا ہوتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنانا ہوتا تھا، تو یہ سارے کافی لوگ ایک باضابطہ مجلس لگتی تھی، اور اس مجلس میں بہت سردار لوگ، پیسے والے لوگ اور بھی لوگ جو ان کے ساتھ ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے جہاں بیہودہ باتیں ہوا کرتا تھا، اسلام کے تعلق سے کچھ خلاف ان کے الٹا کچھ باتیں ہوتا تھا، تو اسی مجلس میں ہم بھی کیا ہے، گھس جایا کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو، جزا اور سزا والے دن کو جو ہے جھٹلایا کرتے تھے، صاف طریقے سے ہم انکار کر دیتے تھے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ایک مرتبہ مجھے موت آ گئی
اور ہمارا جسم جو ہے مٹی میں مل گیا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے ہمیں کیا ہے زندہ کرے گا۔ تو اس حساب سے ہم قیامت کے دن کا کیا ہے انکار کر دیتے تھے صاف طریقے سے کہ نہیں قیامت نہیں آئے گی، اور آئے گی بھی تو اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ زندہ کیا ہے نہیں کرے گا، نہ حساب کتاب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ حتیٰ یہاں تک کہ اتانا الیقین، یعنی حق بات ان کے اوپر کیا ہے ان پر نازل ہو گئی اور ان تک باتیں پہنچ گئی ہے کہ نہیں۔ حق بات ہر ایک انسان کے پاس تو پہنچ گئی ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، تو غلطی اللہ کی ہے یا انسان کی خود کی ہے؟ انسان کی خود کی غلطی ہے۔ جب آپ کے پاس ایک کسی کے بارے میں تمام چیزیں بتلا دی گئی ہے کہ نہیں، قرآن کے بارے میں آپ کو ساری چیزیں بتلا دی گئی ہیں، فلاں شخص کے بارے میں آپ کو ساری چیزیں بتلا دی گئی ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس پر یقین نہیں کرتے ہیں، اس پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، تو غلطی اس کس کی ہے؟ آپ کی خود کی ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، اور اس دن جو ہے کوئی اگر سفارش کرے گا تو سفارش کرنے والوں کی ان کی سفارش کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ایک حدیث ہے کہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کی سفارش، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، علماء کرام ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے، اجازت دیں گے کہ آپ جس چیز کی طرف اشارہ کریں گے ہم ان کی مغفرت کیا ہے کر دیں گے۔ اگر ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، کیا ہوگا ان کے حق میں اگر جہنم کا فیصلہ اگر ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے، شہداء سے، صالحین سے اور علماء کرام سے ان کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو جو جہنم میں جا رہا ہو، اگر آپ ان کے بارے میں سفارش کرتے ہیں تو ہم ان کی سفارش کو قبول کریں گے اور ان کو جہنم سے نکال کر کہاں ڈال دیں گے؟ جنت کے اندر۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس میں جو بے نمازی ہیں، جو یہاں اوپر گزرا ہے نا کہ لم نکو من المصلین، جو بے نمازی ہیں، ان کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص بے نمازی ہوگا ان کے بارے میں کوئی بھی انبیاء، نہ شہداء، نہ صالحین، نہ علماء کرام سفارش کرے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا بھی تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو رد کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر نماز کو نہیں اپنایا تھا۔ اب خود سوچ رہے ہیں ہم لوگ، کتنے ایسے سارے لوگ اپنے اپنے بارے میں سوچیں سب آدمی کہ کیا حشر ہوگا، کہ جو لوگ بے نمازی ہیں، جو لوگ 70 سال 80 سال زندگی گزار کے چلے گئے، ان کا کیا حشر ہوگا۔ کیونکہ قرآن نے یہاں صاف صاف کہا کہ فما تنفعہم، تنفع کی معنی تو کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ شفاعت الشافعین، جن کی سفارش اگر کوئی کرے گا، یہ چار انبیاء، علماء، شہداء، صالحین، نیک لوگ، تو ان کے حق میں جو لوگ بے نمازی ہیں ان کے حق میں سفارش کام نہیں ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جو۔ تو یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، کہ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ جب نصیحت کی باتیں کی جاتی ہیں، جب قرآن نازل ہو چکا ہے تو معرضون، تو ان قرآن حدیث سے جو ہے منہ کو کیوں پھیرے ہوا ہے؟ یعنی جب ان کے سامنے قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، حدیث کی باتیں ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ کیا ہے منہ کو پھیرے ہوئے ہیں۔ جی، تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ، سمجھیے کہ سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، جنتی لوگ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی تم جہنم کے اندر کیوں گئے، تو ان کا دو ہی سوال کا جواب ہوگا کہ لم نکو من المصلین اور نطعم المسکین، کہ ہم نہ نماز ادا کرتے تھے اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی کے اندر آنی چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر ہمدردی ہونا چاہیے، نرمی، غریب کے تعلق سے، جو مسکین ہیں ان کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر کیا ہے، نرمی پیدا ہونی چاہیے، ہمدردی ہونا چاہیے کہ بھائی چلو کچھ مدد کر دیتے ہیں جہاں تک ہم سے ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔